جب فیکٹری لگائی تو مجھے فون آیا ایک بار نا, کہتے ہیں جی وہ کیا نام ہے, آپ یوں کریں کہ آپ 10 لاکھ روپے فلانی جگہ پہ پہنچا دیں. اور جو ہے تو میں نے کہا بھائی کیوں پہنچا دیں, کیا وہ کہتا ہے بس جی پہنچا دیں آپ, میں تو آپ مجھے جانتے نہیں ہیں, میں فلانا ہوں. اس نے کوئی نام لیا ڈبنگے, میں جی ڈبنگے ہوں, تو سب مجھے جانتے ہیں, کسی سے بھی پوچھ لو, میں بڑا خطرناک آدمی ہوں, تو پیسے پہنچا دو. میں نے کہا یار یہ کیا بکواس ہے. اس نے جو ہے تو وہ اچھا, اور کہتا ہے جی میں تمہارا گھر بھی جانتا ہوں, تو بچے تمہارے صبح اتنے بجے اسکول جاتے ہیں, تو فلانا ہوتا ہے, تو بیوی تمہاری ادھر پھرتی ہے, تو فلانا ہوتا ہے. میں نے کہا یار یہ تو عجیب مصیبت ہوگی. میں نے اپنے برادر ان لا سے کہا, میں نے کہا یار یہ چکر ہو گیا. وہ کہتا ہے یار فکر ہی مت کرو, میں اس میں آرمی میں, تو اس نے کہا کہتے ہیں میرے پاس بڑے ریٹائرڈ ایس ایس جی کے لوگ بھی ہیں, وہ ہیں, میں گاؤں سے بھی بندے شندے بھجوا دوں گا. یہ وہ اچھا, وہ پوری فوج آ گئی جناب. وہ ہمارے گھر میں دیگیں پکتی تھی سالہ, وہ سارے بیٹھے ہوتے تھے. اچھا, اس نے کہا کہتے ہیں ان کو اب وہ it became a bloody armory, you know, the house became an armory. تو میں نے اچھا وہ پھرتا تھا میں اسی طرح, وہ ٹپکل وہاں پہ جو فیکٹریوں والے, ایک گاڑی میں ہوتا تھا, پیچھے اس میں 2 بندے بیٹھے ہوئے بندوقیں, پیچھے ایک جو ہے تو ہائلکس آ رہی, اس میں 4 بندے بیٹھے ہوئے بندوقیں پکڑی ہوئی. But you know, it didn't sit well with me. I said, what the hell is happening yaar? I mean, this is وہی نا تضاد والی بات آ گئی نا. یا تو یہ ہے کہ یو چیریش دوز تھنگس اینڈ یو سے کہ جی میں نے تو اور ایک سے پنگے بھی لے رہے ہیں, بدماشی بھی کر رہے ہیں, بندوقیں بھی چلا رہے ہیں. وین یو ڈونٹ چیریش دوز تھنگز اینڈ دے آر تھرسٹ اپان یو, اٹس لائک اے برڈن آفٹر اے لٹل وائل. آپ نے ایک اپنے ویڈیو میں کہا تھا نا کہ جی the reasons, you have to be very clear about the reasons that you're coming here. تھنکنگ آدمی جو ہے نا وہ ادھر کام نہیں کر سکتا. یعنی آپ اگر چیزوں کے اوپر سوچتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ یار یہ چیز کیوں ہو رہی ہے, یہ اس طرح کیوں ہو رہی ہے, یہ تو بہتر بھی ہو سکتی ہے, یو نو, یہ وہ آپ کوئی اگر اچھا کام بھی کریں نا تو اٹ بیکمز اے میٹر آف ریڈیکیول. ٹھیک ہے نا. میں سیٹ بیلٹ پہنتا تھا پاکستان کے اندر, تو سارے میرے اچھے دوست جو ہیں وہ گاڑی میں بیٹھتے تھے نا, تو ایسے پیچھے نا ارے کہ خان تو گو روئی F-16 تو رو خطخا. Why is this a matter of ridicule? نا کہ جی I want to be safe. کہتے ہیں دیکھو خان چڑھ گیا اس کے اندر F-16 کے اندر. نیو ایئر تھا تو ہم لوگ نے کہا کیک لے کے آتے ہیں. گئے جناب ہم اسلام آباد میں بیکری کے باہر, وہ پارکنگ لاٹ کے اندر گھسنے لگے تو پولیس والا ادھر ایک کھڑا تھا بیچارہ موٹر سائیکل کے ساتھ. اس نے کہا کہتے جی یہ پارکنگ لاٹ بند ہے نیو ایئر کے اوپر, آپ تو گاڑی ادھر کھڑی کر دیں. اچھا جی گاڑی ادھر کھڑی کر دی ہم نے. اب میں گاڑی کھڑی کر رہا ہوں تو اتنے میں ایک کالی گاڑی آئی, تو جو ہے تو وہ شیشہ اترا جناب. اس نے پولیس والے نے ٹپکل اسے کہا کہ جی وہ اشارہ اس نے کیا ادھر کھڑی کریں, وہ نے کوئی بات چیت کی ہے, وہ ایک اسکریچ ماری اور جو ہے تو آگے نکل گیا اور بیکری کے سامنے کھڑا ہو گیا. میں نے دل میں سوچا, میں نے کہا واہ بھائی یہ کون بندہ ہے جو جس نے پولیس والے کو کر کے کھڑا ہو گیا. ان میں دروازہ کھلا دیکھا, وہ میرے جاننے والے تھے, بہت اچھے جاننے والے ہیں میرے. تو وہ جو ہے تو فوجی ہیں, یو نو, بڑا سینئر فوجی. تو وہ اترا اس میں سے, میں نے مجھے سے کہا, میں نے کہا وہ یہ تو فلانا ہے. کہتے ہیں ہاں. خیر ہم اترے اور چل پڑے وہ اس کی طرف. اب وہ پولیس والا جو ہے تو وہ پریشان ہے. خیر ہم بیکری میں گھسے, اسے السلام علیکم ہوئی وہ, تو اتنے میں باہر جناب سائرن پوں کر کے وہ پولیس کی گاڑی, وہ ٹیوٹا کی لینڈ کروزر آ گئی. ٹھیک ہے, ایس پی صاحب کی, ساتھ اس کے موبائل گاڑی, اس میں پولیس والے. وہ پہلے تو وہ آیا جناب, وہ کھڑا ہوا, اس نے پولیس والے کو خوب وہ سنوں کہ وہ بیچارہ اس طرح سر نیچے کر کے کھڑا ہے, اس کو خوب سنائی. پھر بھاگتا ہوا وہ ہانپتا ہوا بیکری کے اندر آیا. بیکری کے اندر آیا تو اس کو کہتا ہے سر, وہ جو فوجی تھے اس کو کہتا ہے سر آئی ایم سو سوری فلانا. اس نے وہ ٹپکل اپنے فوجی انداز میں کہتا ہے وہ دا بلڈی ہیل, اور یہ فلانا, اور یہ بدتمیز لوگوں کو تم نے کھڑا کیا ہوا ہے, ہماری گاڑی کے اسپیشل نمبر پلیٹ ہیں, ہم نے تمہیں لسٹ بھیجی ہوئی ہے کہ ان گاڑیوں کو آپ نے وہ نہیں کرنا, روکنا نہیں ہے, ٹچ نہیں کرنا. اور یہ جو ہے تو آپ نے وہ لسٹ ان کو نہیں بتائی, یہ جائل لوگ ہیں فلانا ہے, اور ان کو تھوڑی تمیز تو سکھائیں آپ. وہ باتیں سنائی جا رہا ہے, وہ ایس پی بھی سن رہے کہ سر بالکل سر آئی ایم سوری, اور فلانا میں نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے جی فلانا کا. کیا بلڈی سسپینڈ, اور یہ وہ یو شوڈ ٹیچ دیم مینرز. وہ پولیس والا باہر نکل گیا جناب. باہر نکلا, اس نے پھر بڑے آرام سے اچھا اور کیا ہو رہا ہے فلانا, کیک خرید رہے ہو, اچھا میں بھی کیک خرید رہا ہوں. یہ وہ بات ختم ہو گئی, نکل آئے, وہ گاڑی کے اندر بیٹھ گیا. میں اس کے ساتھ باہر نکلا, وہ گاڑی کے اندر بیٹھا. اب جب میں اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو پولیس والا بیچارہ جو تھا, اچھا if I remember correctly نا, I might be wrong here, but if I remember correctly, پولیس والے کو انہوں نے بغیر اس کی موٹر سائیکل کے چھوڑ دیا. وہ موٹر سائیکل اس کی اٹھا کے پک اپ میں ڈال دی انہوں نے. وہ بیچارہ سڑک پہ کھڑا رہ گیا بچی تھا نا, یا وہ موٹر سائیکل پہ آیا تھا پولیس کی, یا وہ if I remember correctly, yes, I think they took his motorcycle away as well. وہ بیچارہ سڑک پہ کھڑا رہ گیا.
تو اس نے جب دیکھا کہ جی یہ تو جانتا تھا ان کو، وہ تو جب میں جانے لگا گاڑی کی طرف تو وہ بیچارہ بھاگتا ہوا میرے پیچھے آیا، کہتا ہے سر وہ پلیز آپ ان کو جانتے تھے؟ میں نے کہا جانتا ہوں میں ان کو. کہتا ہے سر ان کو پلیز کہہ دیں میں غریب آدمی ہوں، مجھے جو ہے تو انہوں نے سسپینڈ کروا دیا، ایس پی سے اتنی گالیاں سنی میں نے جو ہے تو بڑا خیر بڑا میرا دل خفا ہوا. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار ابھی وہ ہے تھوڑا گرمی میں غصے، میں اس کو کر دوں گا پھر بعد میں فون. یہ وہ خیر وہ بعد میں نے نہیں بھی کیا فون، بھول بھی گیا یہ وہ. بٹ بڑا دل اداس ہوتا ہے یار یہ یو نو وہاں پہ یہ چکر ہے نا کہ جس کے اوپر آپ کا زور چلتا ہے نا تو آپ بڑے شیر ہیں. لیکن اس کی میں نے فلپ سائڈ بھی دیکھی ہے پھر، یعنی آپ زور چلا رہے ہیں اور بڑے شیر ہیں آپ، لیکن جب فلپ سائڈ اس کی آتی ہے نا تو آپ اتنے چوہے بھی بن جاتے ہیں. اچھا اب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی سناؤں، تھوڑی لمبی کہانی ہے لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ. میں پاکستان میں بڑے انٹرسٹنگ ٹائمز گزارے ہیں یار. جب یہ میں اپنی فیکٹری لگا رہا تھا تو وہ سیل کے جب فیکٹری کمپلیٹ ہو گئی ہے وہ تو میں نے کہا کہ جی اب اس کے کنسٹرکشن مٹیریل کی آپ کو تو پتہ ہے خیر، لیکن ویورز کے لیے آپ کے وہ کنسٹرکشن مٹیریل کی وہ تھی، ہم لوگ برکس اور پیورز اور یہ ٹائلز اور یہ چیزیں بنایا کرتے تھے. تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا، انفلوئنشل اس کا وہ تھا، وہ دوست میرا بڑا تیز، اور وہ خیر اس نے فوراً 2 سیکنڈ میں میٹنگ ارینج کروا دی. کہتا ہے جاؤ چیئرمین سے ملو. اور وہ ہے تو چیئرمین کے پاس میں گیا جناب، تو چیئرمین نے مجھ سے کہا، کہتا ہے اچھا جی یوں کرو کہ سی بی آر کی بلڈنگ بن رہی ہے. ان دنوں میں سی بی آر کی بلڈنگ بن رہی تھی، وہ جو مین اس کے اوپر ہے، تو وہ بن رہی تھی ان دنوں میں. کہتا ہے جی اس کے سامنے تم سیمپل پیورز لگا دو، میں انسپیکشن کے اوپر آؤں گا، دیکھوں گا یہ سیمپلز ویمپلز، تو جو پسند آ گیا مجھے تو پھر میں تمہیں کانٹریکٹ کروں گا. میں کہا اچھا بڑے ایکسائٹیڈ ہم جناب. میں گیا، وہ سب میں نے سیمپل ویمپل لگائے. جب میں واپس آیا نا تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا، میں نے کہا یار اس نے تو مجھ سے کہا ہے کہ سیمپل لگاؤ فلانا. مجھے کیا کہتے ہیں یار یہ تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ دیکھو اس کو صاف صاف کہو کہ جی کانٹریکٹ مجھے چاہیے کہ کتنے % لیں گے آپ. کہتے ہیں اس سے صاف بات کرو کہ جی کتنے پیسے آپ نے لینے. میں کہا یار میرے ابا کے عمر کا آدمی ہے، مجھے شرم آ رہی تھی. میں نے کہا I said I couldn't say that to him. تو میں ایک بار ٹھیک ہے وہ سیمپل لگوا رہا ہے دیکھیں گے. انہوں نے کہا کہتے ہیں تم ایویں الو ہو یار، تم یہ بزنس نہیں کر سکتے. اسے صاف پوچھتے تم یہی چکر ہے، میں نے تو تمہیں سمجھایا تھا. اچھا خیر وہ اینی وے وہ جمعے کے دن آ گیا، وہ انسپیکشن کے لیے آ گیا جناب. گاڑیاں کھڑی ہوئی لینڈ کروزریں آ کے، وہ اس میں سے اترا، پیچھے وہ لوگ شوق فائلیں پکڑی ہوئی جناب، ڈائریکٹر اور فلانے اور مینیجر اور سب اتر کے آگے. میرا یہ دوست جو تھا، یہ کراؤڈ تھا ایک ٹھیکیداروں کا، جنہوں نے سب نے وہ اس کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کرنی تھی، تو وہ بھی کراؤڈ کے اندر چپ کھڑا تھا، پیچھے سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں ہیلپ بھی کروں، کوئی کیو شو اگر دینی ہے، بٹ آئی جسٹ نیڈ ٹو آبزرو. تو وہ کھڑا ہو گیا. تو وہ آیا اس طرح وہ چیئرمین، اور ایسے دیکھ کے نا کہتا ہے سائیں یہ تو ہمیں بڑا پسند آیا، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، تو میں اوپر انسپیکشن کرنے جا رہا ہوں، 10 منٹ میں نیچے آتا ہوں، آپ مجھے ریٹ بتائیں اس کا کہ یہ کتنا ہے. تو ایسے جانے لگا، پھر مڑ کے نا ایسے ریٹ مناسب لگائیے گا، اس میں اپنے لیے دال پانی کا خرچہ رکھیں، اس لیے کہ چکن تو آپ نے مجھے کھلا دینی ہے. اور اوپر نکل گیا. اچھا اوپر نکل گیا. اب میں کھڑا ہوں، میں نے کہا did I hear this right? What? There's 10,000 people standing there, there's ٹھیکیدار, there's officials, his staff is there, تو کہتے جی دال پانی کا خرچہ اپنے لیے رکھ لیں، اس لیے کہ چکن تو آپ نے مجھے کھلا دینی ہے. اچھا اوپر چلا گیا. جب وہ گیا اوپر تو میں نے اپنے دوست کو بلا کے میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ ڈڈ آئی ہیئر دس رائٹ؟ وہ کہتے ہیں آف کورس. کہتے ہیں میں تو تم سے کہہ رہا ہوں کہ یار یہ کھلا کھاتا ہے، تم جو ہے تو پتہ نہیں کن اس میں فارمیلٹیز میں پڑے ہوئے ہو یہ وہ. خیر اینی وے وہ تھوڑی دیر بعد نیچے اترا، اس نے کہا کہتے ہیں جی یہ اچھا. اب میں جو ہے تو ٹپکلی میں بھی تھوڑا اسٹوپڈ تھا، وہ زمانے میں آئیڈیلسٹ ہوتا ہے آدمی. وہ میں نے اسے کہا دیکھیں جی آپ نے تو مجھ سے بڑا مشکل سوال